ہم آپ کی صداقت کے گن گاتے ہیں، آپ پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں، ہر طرح کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنتوں کی بشارت سنتے ہیں، دامن مصطفیٰ میں پناہ لینے کے گن گاتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں کہ جو آپ کی شریعت مطہرہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور جد و جہد کا پیکر بنتے ہیں؟ کتنے ہیں کہ جو جد و جہد اور کشمکش آپ ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں، اس کی اتباع اور پیروی کے لیے زندگی کو اپنی تج دیتے ہیں اور انہی حوالوں سے اپنی شناخت کو اجاگر کرتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ ہم تو ماننے کے باوجود بھی کتنا مانتے ہیں؟ ربیع الاول ہم سے پوچھ رہا ہے، بزبان حال پوچھ رہا ہے، بزبان قال پوچھ رہا ہے، مسلسل بتکرار باصرار پوچھ رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو آقا کے حوالے سے اپنی نجات کا سامان کرتے ہو، جو شفاعت کے عنوانات دور دور تک کہکشاں کی طرح سجاتے ہو، کیا تم ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہو؟ کس کس طریقے سے ان کی ناموس کو للکارا گیا، کن کن حوالے سے ان کی عزت پر اور توقیر پر حملے کیے گئے؟ تم اٹھے، تمہاری زبان کھلی، تم نے پیروں کو غبار آلود کیا، تم نے سر سے کفن باندھ کر عزم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت کا ہر واقعہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، سیرت کا ہر واقعہ ایک پیغام نشر کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ بہت بڑی اور شاید سب سے بڑی حقیقت ہے، کہ سیرت کے جتنے واقعات ہیں، وہ مکی ہوں یا مدنی ہوں، وہ حالت سفر کے ہوں، حالت حضر کے ہوں، وہ حالت امن کے ہوں، حالت جنگ کے ہوں، وہ اخوت اور بھائی چارے کے رشتوں میں پروئے ہوئے اجتماعیت کے ہوں، یا کفار کو للکارنے اور منافقین کی سرکوبی کرنے کے، سیرت کے جتنے واقعات کتابوں میں دل و دماغ کی دنیا میں محفوظ ہیں، یہ اتفاقی اور حادثاتی واقعات نہیں، یہ اچانک رونما ہونے والے واقعات نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور گھر سے نکلے تو لوگوں نے اتفاقاً آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ آج کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ جو دشمن کر رہے تھے وہ بھی پوری ایک اسکیم تھی، اور اس کے حوالے سے اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت جو کچھ کر رہی تھی، وہ بھی ایک منزل کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس لیے سیرت کے تمام واقعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرے واقعے کا پیش آنا، ایک حادثے کے بعد دوسرے حادثے کا رونما ہونا، یہ تمام واقعات ایک کڑی در کڑی اور ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سب واقعات کو اگر جمع کیا جائے، ترتیب حوالے زمانی ترتیب کے ساتھ اکٹھا کیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے کو کانٹوں پر چلنے کے لیے، پتھروں کی یورش کے لیے، گالیاں سننے کے لیے بھیجا تھا؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب ترین بندے کو لوگوں کے درمیان اجنبی بننے کے لیے بھیج رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی زندگی میں رہتی دنیا تک تا قیامت اگر انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن کے علمبردار تھے۔